السلام علیکم مزید ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورۃ ہود آیات نمبر 45 تا 53 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تأكلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حکم والا ہے۔ فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں
بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں۔ تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ عرض کی اے رب میرے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں ضیاء کار ہو جاؤں۔ فرمایا کہ اے نو کشتی سے اتر۔ فرمایا گیا اے نو کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر، اور کچھ گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، انہیں نہ تم جانتے تھے تمہاری قوم اس سے پہلے، تو صبر کرو، بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا۔ اور آج کی طرف سے ان کے ہم قوم ہود کو کہا اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو نرے مفتری یعنی کہ بالکل جھوٹے الزام عائد کرنے والے ہو۔ اے قوم، میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ اے قوم، میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا، اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ بولے اے ہود، تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے، اور ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے نہیں، نہ تمہاری بات پر یقین لائیں۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر۔ اور تو نے مجھ سے میری اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان منافق تھا اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا۔ اگر وہ اپنا کفر ظاہر کر دیتا تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی نجات کی دعا نہ کرتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نسبی قرابت سے دینی قرابت زیادہ قوی ہے کہ وہ مانگنے کے قابل ہے یا نہیں۔ ان برکتوں سے آپ کی ضروریت اور آپ کے متبعین کی کثرت مراد ہے کہ بکثرت انبیاء اور ائمہ دین آپ کی نسل پاک سے ہوئے، ان کی نسبت فرمایا کہ یہ برکات ہے۔ محمد ابن کعب خزائی نے کہا کہ ان گروہوں میں قیامت تک ہونے والا ہر ایک مومن داخل ہے۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والے کافر گروہ مراد ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کی ان کی میعادوں تک فراخی عیش اور وسعت رزق عطا فرمائے گا۔ آخرت میں یہ خطاب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، خبر دیتے اپنی قوم کی ایذاؤں پر، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ایذاؤں پر صبر کیا کہ دنیا میں مظفر و منصور اور آخرت میں مصاب و ماجور۔ نبی بنا کر بھیجا حضرت حود علیہ السلام کو با اعتبار نسب فرمایا گا، اس لیے حضرت مترجم مقدس سر اس لفظ کا ترجمہ ہم قوم کیا اللہ مقامہ، اس کی توحید کے مقتدر ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جو بتوں کو خدا کا شریک بتاتے ہو۔ جتنے رسول تشریف لائے سب نے اپنی قوموں سے یہی فرمایا، اور نصیحت خالصہ وہی ہے جو کسی طمع سے نہ ہو۔ اتنا سمجھ سکو کہ جو محض بے غرض نصیحت کرتا ہے وہ یقیناً خیر خواہ اور سچا ہے۔ باطل کار جو کسی کو گمراہ کرتا ہے ضرور کسی نہ کسی غرض اور کسی نہ کسی مقصد سے کرتا ہے۔ اس سے حق و باطل میں بآسانی تمیز کی جا سکتی ہے۔ ایمان لا کر جب قوم عاد نے حضرت حود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب 3 سال تک بارش موقوف کر دی اور نہایت شدید قحط نمودار ہوا اور ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا گیا۔ جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت حود علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی تصدیق کریں اور اس کے حضور توبہ و استغفار کریں
تو اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا اور ان کی زمینوں کو سرسبز و شاداب کر کے تازہ زندگی عطا فرمائے گا اور قوت و اولاد دے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امیر معاویہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ سے امیر معاویہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ مجھے اولاد دے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی، یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس شخص کے 10 بیٹے ہوئے۔ یہ خبر حضرت معاویہ کو ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا۔ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو امام سے نیاز حاصل ہوا تو اس نے یہ دریافت کیا، امام نے فرمایا کہ تم نے حضرت ہود کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا یزیدکم قوتن الی قوتکم، اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ ویمددکم باموال وبنین، فائدہ کثرت رزق اور حصول اولاد کے لیے استغفار کا بکثرت پڑھنا قرآنی عمل ہے۔ مال و اولاد کے ساتھ میری دعوت سے جو تمہارے دعوے کی صحت پر دلالت کرتی، اور یہ بات انہوں نے بالکل غلط اور جھوٹ کہی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں جو معجزات دکھائے تھے ان سب سے مکر گئے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں تک اس کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی، ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست و استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے اس پیاری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہو گیا ہے کہ ہم اس پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے اس مقدس میسج کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ تو آپ تمام دوستوں یہ استدعا ہے کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور لائک شیئر کریں، پوری ویڈیو دیکھا کریں، آپ خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو بچا سکتے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ یہ ویڈیو وائرل ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دن قیامت آپ کو شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔